الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين والطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ سورہ انعام کی 95ویں آیت سے جو ہے انشاءاللہ اس کی تلاوت اور اس کی تفسیر پڑھیں گے. ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فعنا تؤفکون. بے شک اللہ دانے اور تخلیق کو پھاڑنے والا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. یہی اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو. اس کی تفسیر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرنے والا کون ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کے مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کے اوپر ایک مصور تصویریں بنا رہا ہے. یعنی ایک آرٹسٹ جو ہے تصویریں، مصور یعنی تصویر بنانے والا تصویریں بنا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو اسی لیے ہمارے پاس قلمی جو تصویر ہوتی ہے وہ حرام ہے. قلمی تصویر میں مصور اپنے سے کوشش کرتا ہے کہ میں اس صورت کو تخلیق دوں، وہ اسی لیے وہ فوٹو جو ہے ہمارے پاس اس کو منع کیا گیا ہے. خیر بعض لوگ تو تصویر کے قائل نہیں ہیں، مگر اب حالات زمانہ کے حساب سے علماء بھی جو ہے اب کمپرومائز کر لیے کہ بولے کہ نہیں، یہ جو کیمرے سے جو فوٹو لی جاتی یہ وہ مصور نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان اپنی کوشش سے نہیں بناتا. وہ صرف جو ہے وہ جو فوٹو جو آپ کا جو عکس ہے وہ صرف وہ فوٹو میں آ جاتا، تو یہاں پر بنانے کا تصور نہیں ہے. تو یہ فوٹو کو جو ہے وہ لوگ جائز قرار دیے اور جو قلبی جو تصویر ہوتی ہے اس کو جو ہے ناجائز قرار دیے. تو وہ قلمی تصویر نہیں بنانا چاہیے. اگر ایسا ہے تو ایک دانہ پیدا کر کے دکھائے. اگر ایسا تم تصویر ہم ہماری تخلیق کے جیسی تخلیق کر سکتے تو بتاؤ، ایک دانہ پیدا کر کے بتاؤ، اور ایک ذرہ پیدا کر کے دکھاؤ. زمین کا ایک ذرہ جو ہے بولے ویسا پیدا کر کے بتاؤ. پھر پانی کا برتن منگوایا اور دونوں ہاتھ بغل تک پہنچا کر دھوئے. میں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس کے متعلق سنا ہے؟ کہا، زیور کے پہننے کی انتہائی جگہ تک دھوئے. یہ صحیح بخاری سے انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث سے کا بیان کیا ہے. دانوں سے کھیتیاں، بیج اور گٹلی سے درخت لاہی اگاتا ہے. تم تو انہیں مٹی میں ڈال کر چلے آتے ہو. وہاں انہیں اللہ تعالیٰ پھاڑتا ہے، کوپل نکالتا ہے، پھر وہ بڑھتے ہیں، قوی درخت بن جاتے ہیں اور دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں. پھر گویا اسی کی تفسیر کے بارے میں فرمایا کہ زندہ درخت اور زندہ کھیتی کو مردہ بیج اور مردہ دانے سے وہ نکالتا ہے. جیسے سورہ یاسین میں ارشاد ہے، وَآيَةً لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
اور مفسرین نے دوسرے انداز سے ان جملوں میں ربط قائم کیا ہے، لیکن مطلب سب کا یہی ہے اور اسی کے قریب قریب ہے۔ کوئی کہتا ہے مرغی کا انڈے سے نکلنا اور مرغ سے انڈے کا نکلنا مراد ہے۔ بد شخص کے ہاں نیک اولاد ہونا اور نیکوں کی اولاد کا بد ہونا مراد ہے، وغیرہ۔ آیت در حقیقت صبح کو پھاڑنے والا، اچھا، تو یہ آیت در حقیقت ان تمام صورتوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو آرام اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ زبردست، غالب، سب کچھ جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ صبح کو پھاڑ نکالنے والا سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ ستون صبح کو چاک کرنے والا ہے اور وہ دن کے اس اجالے کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے ظاہر ہوا ہے، جو رات کی تاریکی سے نکلا ہے، اور اس نے رات کو آرام، یعنی اس میں مخلوق تھکاوٹ دور کرتی ہے، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ حساب کا ذریعہ بنایا یعنی اب یہ دن اور رات جو قائم کرے تو یہ سورج اور چاند کی گردی سے ہوتے ہیں۔ تو شمس و قمر، اچھا، اللہ کی قدرت پر یہ دلائل ہے۔ صبح کا چاک کرنے والا ہے، اسی نے رات کو سکون والی بنایا اور سورج چاند کو مقرر فرمایا۔ یہ اللہ عزیز و حلیم کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ رات اپنے اندھیرے سے، چاند کے ظاہر ہونے سے پہچانی جاتی ہے، اور دن روشنی سے اور سورج کے چڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ سورج چاند دونوں ہی روشن اور منور ہیں، لیکن ان میں بھی پورا تفاوت رکھا ہے کہ ہر ایک پہچان لیا جا سکے۔ سورج کو بہت روشن اور چاند کو نورانی اسی لیے بنایا ہے، منزلیں اسی نے مقرر کی ہیں تاکہ حساب اور سال معلوم رہیں۔ اچھا، قرآن میں ہے لوگ تجھ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے اوقات ہے اور حج کے لیے بھی۔ رات کا اندھیرا ہٹ جاتا ہے، دن کا اجالا آ جاتا ہے۔ سورج دن کی علامت ہے اور چاند رات کا نشان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاند کو کچھ سیاہی والا پیدا کیا ہے، بس رات کی نشانی چاند کو بنسبت سورج کے اندر کر دیا ہے، اس میں ایک طرح کا دھبا رکھ دیا ہے۔ عین القوا نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ چاند یہ جھائیں کیسی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسی کا بیان اس آیت میں ہے کہ ہم نے رات کے نشان یعنی چاند میں سیاہ دھندل کا ڈال دیا ہے، اور دن کا نشان خوب روشن ہے۔ یہ چاند سے زیادہ منور اور چاند سے بہت بڑا ہے۔ دن رات کو دو نشانیاں مقرر کر دیے ہیں، پیدائش ہی ان کی اسی طرح کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔
اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو۔ کہ پہلے زمانے میں اب آج دنیا بڑی ترقی کر کے آپ کو یہ تمام چیزیں آسان کر دی، مگر ان کا ذریعہ بھی وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام قائم ہوا ہے کہ جو پہلے لوگ جب سمندروں میں سفر کرتے تھے تو جو معلوم کرتے تھے راستے، وہ ستاروں سے ہی جو ہے وہ لوگ اپنے جو ہے اس کی پہچان کرتے تھے۔ تو وہ ستاروں کی گردش، ستاروں سے جو ہے وہ لوگ اپنے راستوں کے جو ہے کا تعین کرتے تھے، اور اسی کی مہارت ان کو جو رہتی تھی، وہ جو سمندروں میں جو کشتیاں اس زمانے میں جو لے کے چلتے تھے، جو زمین کے جو راستے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، تو ان کے راستے، ان کا ذریعہ جو ہے وہ جو آسمان جو ستارے ہیں اسی سے جو ہے وہ لوگ وہ راستے کو معلوم کرتے تھے۔ اچھا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں جو جانتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ سے بیان کیا ہے، اور ہم نے آسمان دنیا کو، آسمان دنیا بولتے ہیں جو پہلا آسمان ہوتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، جو آپ کو نظر آتا ہے وہ آسمان دنیا ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا، یعنی خوبصورتی بخشی کہ مزین کیا کہ ماتحت فرمایا کہ ان ستاروں کی تخلیق کے 3 مقصود ہیں۔ یہ جو ستارے بنائے گئے ان کا اس کا 3 مقصد ہے۔ پہلا مقصد آسمان کی زینت بنانا، دوسرا شیاطین کو مارنا، تیسرا رہنمائی کا ذریعہ جس نے ان تینوں کے علاوہ ستاروں کے بارے میں اور کچھ تعویل کی تو اس نے غلطی کی۔ اب یہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کی تخلیق کے یہ 3 مقصد ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور کچھ بیان کرتا تو یہ وہ غلطی کر رہا، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ 3 ہے کہ آسمان کی زینت ہے، اور پھر کیونکہ پہلے حضور کے مبعوث ہونے تک بھی یہ جو کاہن جو تھے، جو ایک علم تھا، اور وہ لوگ جو اوپر آسمان پہ ملائے اعلیٰ وغیرہ میں جو فرشتوں میں جو گفتگو ہوتی تھی، وہ گفتگو سن کے لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی بشارت وغیرہ کے بارے میں بھی یعنی کفار جو کاہن جو تھے وہ لوگ بتائے کہ یہ نبی ہونے والے نبی ہے۔ حضرت بی بی ختیجہ جو نوفل کے پاس گئی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی حفاظت کرو، پھر حضرت ابو طالب سے لوگ بولے کہ ان کی حفاظت کرو، یہ ہونے والے نبی ہے۔ تو وہ اطلاع بھی جو ہے وہ کاہن لوگ اپنے علم کے ذریعے سے دیے تھے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد میں وہ شیطانوں کا جو ہے وہاں تک جانا جو ہے منع کر دیا، تو اس کے لیے جو ہے وہ شیطان جب وہاں جانے کی کوشش کرتا تو وہ جو ہے اس کو وہاں پہ مار پڑتی ہے۔ تو بولے کہ وہ ستاروں کا کام یہ ہے کہ جو ہے اس کو مار کے وہاں سے نیچے گرانا ہے، اور پھر زمین دنیا کی سیر کرنے کے لیے، دنیا میں سیر و سفر سیاحت جو بھی ہے اس کے لیے راستے کی رہنمائی اس سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ 3 باتیں اس کا واحد ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، حشیم یعنی متغیر العب، یعنی وہ چارہ جو مویشی کھاتے ہیں، الانام یعنی جو جانور ہوتے ہیں، یعنی مخلوق برزخ یعنی آرا اور حاجب، اور مجاہد نے فرمایا اتفاقاً یعنی
لپٹے ہوئے الغاب یعنی لپٹے ہوئے فراش یعنی بچھونا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی وجہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمَسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی جو سمجھتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صادق و مصدوق تھے یعنی سرکار، کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے، ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، 40 دن تک صرف نطفہ رہتا ہے وہ، پھر اتنے ہی دنوں تک مضغہ یعنی گوشت رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پروسیس ہے کہ جب بچہ پیدا جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا، بولے کہ 40 دن تک وہ صرف خون رہتا ہے، نطفہ رہتا ہے صرف، اس کے بعد اتنے ہی 40 دن تک وہ پھر مضغہ یعنی گوشت بن جاتا، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 باتوں کو حکم دے کر بھیجتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کا نیک ہونا یا برا ہونا یہ لکھ دو، اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو جب روح پھونکنے کے بعد میں وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ اپنی شکل اختیار کرنا شروع کرتا ہے، تو جب اب یہ میڈیسن جو بھی ہے وہ اس کے بعد میں اندازہ لگاتی ہے کہ بھئی یہ لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے، جو آج کی سائنس ہے۔ تو جب روح پھونکی جاتی تو بولتے کہ دراصل یہ اس کے بعد سے جو ہے وہ بچہ جو ہے اپنی حیت، اپنی شکل اختیار کرنا شروع کرتا، اس تک جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ خون اور گوشت کا جو ہے ایک لوتھڑا ہی رہتا وہ۔ بے شک تم میں سے ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کہ اس کا نوشتہ یعنی تقدیر اس پہ غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے، اور ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کہ اتنے میں تقدیر الہی اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں اس کی دلیل پکڑی ہے۔ تو ایسے یہ بات صاف ہو گیا کہ جو ہے کہ اسی لیے فرمایا گیا کہ تقدیر میں حضور نے منع فرمایا کہ تقدیر میں بحث مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں اس کے اوپر، کیونکہ انسانی عقل جو ہے عاجز آ جاتی ہے، کیونکہ ابھی بہت سارے فلسفیانہ انداز کے لوگ بات کرتے کہ بھئی اگر یہ میری تقدیر میں ایسا تھا تو پھر میرا کیا قصور ہے۔ ہوتا ہے انسان کی عقل جب زیادہ کام کرنا شروع کرتی ہے تو تقدیر کے مسائل میں بھی دخل دینا شروع کرتی ہے، تو ایسی باتوں سے منع کیا گیا ہے کہ نہیں، یہ جو تم کر رہے ہو یہ بھی تقدیر ہے۔ اور
بزرگوں کا فرمان ہے، یہ غیر کتابی بات ہے، اہل اللہ سے زبانی ہم نے سنا ہے۔ اب چونکہ وہ لوگ معرفت کو جاننے والے لوگ تھے، تو ان لوگوں کا بیان یہ ہے کہ تقدیر جو ہے وہ بڑی گہری بات ہے، اگر پسند آئی تو آپ کو اس میں خوشی ہوگی اور سمجھ میں آنے کے لیے بڑی آسانی ہے۔ بولے کہ تقدیر دراصل سلیٹ کے اوپر چاک سے لکھی ہوئی ایک تحریر ہے۔ سلیٹ پہ تحریر ہے جو دعاؤں سے بدلتی ہے۔ کہ بے شک وہ خالق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی ہے۔ کیونکہ اگر اس بات پہ ہم قائم ہو جائیں کہ بھئی جو ہماری تقدیر میں ہے ہم وہی ہو، تو بے شک ویسے ہی ہے، تو پھر یہ تمام جو قرآن میں انبیاء علیہ السلام سے اور تمام مومنین سے جو دعائیں کروائی جاتی، احادیث میں تمام دعائیں بتائی جا رہی کہ یہ وقت پہ یہ دعا ہے، ہر لمحے کی دعا بتائی گئی، تو اس کا کیا مقصد ہوتا؟ استغفر اللہ، یہ تمام دعائیں ضائع ہو جائیں گی کہ بھئی جب میری تقدیر میں برا لکھنا تھا تو برا ہوا، میری تقدیر میں جنتی تھا تو پھر نیک کام کئی کو کروں میں ہوں جنت۔ نہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں کہ شرع شریف کے جو احکام ہے تو اس پہ کرو، جو عمل تم کو بتایا گیا ہے، جو فرائض اور جو واجبات اور جو تمام چیزیں جو تم کو بتائی گئی ہیں تم اس پہ عمل کرو، اس کے بعد میں آپ جو ہے معاملہ اللہ پہ چھوڑو۔ عمل نہیں کر کے تقدیر کی بات کرنا یہ جہالت ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کیا ہے وہی کرے گا، مگر انہیں ہم کو طریقے بھی بتایا اپنے انبیاء کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے سے اس کو راضی کرنے کے طریقے بھی بتایا، تو اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا۔ ہم اس طریقے سے ہم نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ سکتے کہ جو ہے جو میری تقدیر میں ہے ہوں گا، یہ سیرت یعنی شرع کے خلاف بات ہے۔ تو ہمارا کام جو ہے، جو حکم ہم کو دیا گیا ہے وہ حکم پہ چلنا ہے، اور اس کے بعد بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے، کیونکہ وہ عمل ہمارا قبول ہوا ہے نہیں ہوا یہ ہم کو نہیں پتہ ہے۔ ہم تو اپنی دانش میں اپنی کوشش سے جو عمل کرتے ہیں، مگر وہ عمل کی قبولیت کا ہونا یا نہیں ہونا اس کا علم نہیں ہے ہمارے کو۔ تو اللہ سے اچھی توقع رکھنا ہمیشہ، اور اللہ سے اب اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے آپ حدیث ہی پڑھے آپ کہ بندہ نیکیاں کرتے کرتے یعنی بالکل قریب ہو جاتا جنت کے، پھر اس سے ایک ایسا عمل سرد ہو جاتا کہ وہ دوزخ میں چلے جاتا، اور ایک بندہ دوزخ گناہ کے عمل کرتے کرتے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے والا ہوتا، مگر پھر ایک اس سے ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہے۔ جیسے ایک صحابی تھے جنگ کے دوران، وہ اس بہادری سے لڑ رہے تھے اور اتنی یعنی قوت اور فن کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ لوگ صحابہ دوسرے رش کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بولے یا رسول اللہ، وہ نام یاد نہیں آ رہا اس صحابی کا، بولے ماشاء اللہ کیا جو ہے شمشیر زنی ہے، اور کس طریقے سے کفار کے اوپر یہ اپنا حملہ جاری رکھے اور کتنا جو ہے زوردار ان کا حملہ ہے، اور یہ بہت اچھا مقابلہ کر رہے ہیں اور بہت تعریف کرے۔ تو سرکار بولے کہ جہنمی ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، بولے مجاہد اسلام کی خاطر اس بہادری سے لڑ رہے ہیں، اور اتنی تمام صحابہ جو ہے ان کی تعریف میں جو ہے ایک زبان ہو گئے، اور بولے کہ ماشاء اللہ یہ اتنی بہادری سے اور اتنی اچھی طریقے سے، اور کئی کفاروں کے سر کاٹ کے رکھ دیے، اور ان کے بارے میں سرکار فرمائے۔ تو اب انتظار میں تھے کہ بھئی یہ کیا ہونے والا ہے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو دیکھے کہ وہ ان کا جسم زخموں سے چور تھا، تو وہ زخموں کی تاب نہیں لا کے انہوں نے تلوار اپنے پیٹ میں رکھ کے بھونک لی۔ سرکار کی بات ثابت کہ موت اپنے ہاتھ لے لی، اللہ کے ہاتھ نہیں چھوڑے وہ۔
تو اسی طریقے سے یہ حدیث کا یہ سمجھانے کا ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی، بتا دیا میں کہ اسی لیے بولتے نا کہ خاتمہ بالخیر ہونا، کہ انسان بہت نیکیاں کرتے رہتا مگر پتہ نہیں آخری وقت میں اس کے ساتھ کچھ ایسی لغزش ہو جاتی کہ اللہ نہ کرے دوسرے راستے پہ چلے جاتا، اور ایک شخص برائی کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس سے کچھ ایسی نیکی سرزد کرا دیتا کہ وہ ایک نیکی اس کے برائیوں کا غالب آ کے اس کو جنت عطا کی جاتی۔ تو یہ مسئلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کی تابعداری کرو، اس کے حکم کے تحت چلو، اس کے بتائے ہوئے حرام حلال کی تمیز کرو، اس کے نبی کے بتائے ہوئے راستے کو پکڑ کے چلو، یہی ہے۔ اور تقدیر کے مسائل کے اوپر اب چونکہ بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے اس پہ زبان کھولنا پسند نہیں کرے، تو ہمارا کام جو ہے ہم کو جتنی ذمہ داری دی جاتی ہے اس پہ کرو، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، امید رکھو کہ وہ انشاءاللہ ہمارے گناہ بخش دے گا، ہم پہ کرم فرمائے گا، ہم پہ رحم کرے گا۔ مخلوقات کے عجائب کا قدرت باری پر استدلال کرنے کے بیان میں اسی آیت کے تحت یہ فرمایا جاتا ہے کہ تم سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تن واحد یعنی آدم سے پیدا کیا، جیسے اور آیت میں لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے ہی پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان دونوں سے مرد و عورت خوب پھیلا دیے۔ مستخر سے مراد ماں کا پیٹ اور مستودع سے مراد باپ کی پیٹھ ہے، یعنی جو قرآن میں جو لفظ آیا مستخر و مستودع، تو اس کی تفسیر میں بتا رہے کہ مستخر سے مراد ماں کا پیٹ ہے اور مستودع سے مراد باپ کی پیٹھ ہے، کیونکہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ دراصل باپ کی پیٹھ میں ہوتا ہے، اسی لیے باپ کا حق جو اولاد پہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل بیج باپ کا ہوتا ہے، زمین ماں کی ہوتی ہے، تو کیونکہ بیج تو جب آپ ہم بستری کرتے ہیں تو جو اس کو آپ کے صلب سے، تو وہ جو باپ کی مرد کی پیٹھ سے وہ نطفہ جو ہے عورت کے رحم میں منتقل ہوتا، اب اس کی جو ہے پرورش وہاں سے شروع ہوتی، تو دراصل بیج باپ کا ہوتا، تو اسی لیے اس کو زیادہ حق دیا گیا۔ تو یہ بات فرمایا کہ جو ہے مستخر ماں کا پیٹ ہے اور مستودع باپ کی پیٹھ ہے، اور قول ہے کہ جائے قرار دنیا ہے، اب پھر ان کو قرار پانے کی جگہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے، اور سپردگی کی جگہ موت کا وقت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ماں کا پیٹ زمین اور جب مرتا ہے سب جائے قرار کی تفسیر ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مر گیا اس کے عمل رک گئے، جو مر گیا اس کا عمل رک گئے، یہی مراد مستخر سے ہے، یعنی ابن مسعود کا فرمان ہے کہ مستخر آخرت میں ہے، لیکن پہلا قول ہی زیادہ ظاہر ہے، یعنی فرماتے کہ جو ہے مستخر ماں کا پیٹ ہے اور اس کو جو ہے مستودع جو ہے باپ کی پیٹھ ہے۔ سمجھداروں کے سامنے نشانۂ قدرت بہت کچھ آ چکے، سمجھدار لوگوں کے سامنے اللہ کو پہچاننے کے لیے بہت نشانیاں اللہ تعالیٰ پیش کر چکا، اللہ کی بہت سی آیات بیان ہو چکی جو کافی و وافی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا نہایت صحیح اندازے سے، بڑا بابرکت پانی جو بندوں کی زندگانی کا باعث بنا اور سارے جہان پر اللہ کی رحمت بن کر برسا، اسی سے تمام تازہ چیزیں اگتی ہیں، جیسے فرمان ہے وہ آیت ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حِيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، پانی سے ہم نے ہر چیز کی زندگانی قائم کر دی ہے، پھر اسی نے سبزہ یعنی کھیتی اور درخت اسی سے اگتے ہیں جس میں سے دانے اور پھل نکلتے ہیں،
دانے بہت سارے ہوتے ہیں، گتھے ہوئے، تہبتیں چڑھتے ہوئے، اور کھجور کے خوشے جو زمین کی طرف جھکے پڑتے ہیں۔ بعض درخت خرما چھوٹے ہوتے ہیں، خوشے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ خنوان کا قبیلہ تمیم کہتا ہے کہ اس کا مفرد خنو ہے، جیسے سنوان سنو کی یعنی یہ مقامات کے نام ہے اس کی جو ہے اس کے، اور باغات انگوروں کے۔ پس عرب کے نزدیک یہی دونوں میوے سب سے اعلیٰ ہیں، کھجور اور انگور، اور فی الحقیقت ہیں بھی یہ اسی درجے کے۔ قرآن کی دوسری آیت ہے وَمِنَ الثَّمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ سورہ نخل کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر فرما کر اپنا احسان بیان فرمایا ہے۔ کن دونوں کا ذکر کیا؟ کہ کھجور کا اور انگور کا۔ اس آیت میں نخیل و عناب، یا کھجور، نخیل جو ہے کھجور کے درخت جو ہوتے ہیں وہ ہوتے، اور عناب جو ہے وہ انگور کو کہتے ہیں۔ احسان بیان فرمایا۔ اس میں جو شراب بنانے کا ذکر ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حرمت شراب کے نازل ہونے سے پہلے کی یہ آیت ہے، کیونکہ جیسے آپ اس سے پہلے سورہ بقرہ وغیرہ کی تفسیر میں دیکھ چکے ہیں کہ شراب پہلے حلال تھی، شراب پہلے حلال تھی۔ اسلام اعلان کلمہ طیبہ کے بعد بھی حلال تھی، اور شراب 3 درجوں میں حرام کی گئی، ایک ساتھ حرام نہیں ہوئی۔ اور شراب مدینہ منورہ میں شراب کے حرام کے احکام آئے، یعنی تقریباً 12-13 سال کا نبوت کا زمانہ میں شراب حلال تھی۔ پہلے اس کو روکا گیا، درجے ہیں 3 درجے، پھر اس میں کوئی بولا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ کیا مطلب؟ کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ تو اس کے علاوہ پینے کی اجازت مل گئی۔ صرف اب حرام کہہ رہی کہ وہ صرف نماز کی حالت میں، تم نشے کی حالت میں نماز میں نہیں پڑھنا۔ تو جبھی بھی جو ہے تو مدینے، اس کے بعد جب ایمان راسخ ہو گیا، جب لوگوں کے قلوب میں جب ایمان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، اور یہ لوگ ایمان سے اتنے قوی ایمان والے بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے راضی ہو گیا، ان کے اعمال سے خوش ہو گیا، تو اب اس کے بعد تیسرا حکم جو آیا وہ ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام۔ تو اسی کا ذکر کریں کہ یہاں پہ جو قرآن میں یہاں پر جو شراب کی بات کی گئی ہے اس آیت میں، تو دراصل یہ آیت جو ہے شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی آیت ہے۔ اور آیت میں بھی باغ کے ذکر میں فرمایا کہ ہم نے اس میں کھجور و انگور کے درخت پیدا کیے۔ ایسے شراب بناتے وہ لوگ، ایسے شراب بناتے تھے۔ زیتون بھی ہے، انار بھی، آپس میں ملتے جلتے پھل، الگ الگ شکل و صورت، مزہ، حلاوت، فوائد وغیرہ، ہر ایک کا جدا گانا۔ ان درختوں میں پھلوں کا آنا اور ان کا پکنا ملاحظہ کرو۔ اللہ کی ان قدرتوں کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کرو کہ لکڑی سے میوہ نکالتا ہے، عدم سے عدم کو وجود میں لاتا ہے، کہ جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے، جیسے مرے ہوئے دانے سے تازہ درخت پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ سوکھے کو گیلا کرتا ہے، جو سوکھی چیز ہے وہ تر ہو جاتی ہے، مٹھاس، لذت، خوشبو سب کچھ پیدا کرتا ہے، رنگ، روپ، شکل، صورت دیتا ہے،
اس میں فائدے رکھتا ہے. جیسے اور جگہ فرمایا کہ پانی ایک زمین، ایک کھیتیاں، باغات ملے جلے، لیکن ہم جسے چاہیں جب چاہیں بناویں. کھٹاس، مٹھاس، کمی، زیادتی سب ہمارے قبضے میں ہے. یہ سب خالق کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن سے ایماندار اپنا عقیدہ مضبوط کرتے ہیں. یہ 98 کی آیت کی جو ہے کی تلاوت ہو گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہم اسی سورۃ انعام کی 99ویں آیت کی کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن شریف کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی نور قرآن سے ہمارے دلوں کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے گھروں کو پروردگار منور فرما دے. اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ماہ رمضان شریف آنے والے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. آپ لوگ دیکھیے قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اور قرآن شریف کا ہر حرف 10 نیکیاں ہیں. ہر حرف کے پڑھنے میں 10 نیکیاں ہیں. اگر آپ الف لام میم پڑھے تو یہ 3 حروف ہو گئے، اور یہ 3 حروف کے آپ کو یہ 3 نیکیوں کے ہوتے ہیں 10 گنا، تو یہ 10 گنا 30 نیکیاں ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے قرآن کی ایک ایک حروف پہ آپ کو نیکیاں ہیں. تو رمضان میں سب سے زیادہ جو بہتر چیز جو احادیث وغیرہ سے ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھیں. اب یہ جو ہم طریقہ بنا لیا ہے کہ جو ہے تراویح میں قرآن پڑھنے کا، بے شک وہ سنت رسول ہے، اس کو کرنا چاہیے، وہ بہت پیاری چیز ہے. مگر میرا اپنا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ جو دن کے اوقات میں بھی جب کبھی فرصت ہو آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا. اس سے سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لہو لعب، بیکار کی گفتگو سے پرہیز کرتے، بیکار باتوں سے آپ کو چھٹکارا ہو جاتا. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو گھومنے پھرنے کی، جو لوگ کام پہ جاتے ہیں، رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہ تو بہت اچھا کام ہے. اور جو نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی بہتر چیز یہ ہے کہ آپ سو جاؤ، کیونکہ روزدار کا سونا بھی عبادت ہے. کیونکہ کم سے کم یہ ہے کہ اگر آپ کے ثواب کے درجے نہیں بڑھ رہے مگر گناہوں سے آپ بچ جا رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں سے میل جول کریں گے تو غیبت ہوں گی، چغل خوری ہوں گی، کسی کی اچھائی کسی کی برائی، یہ تمام باتوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. اور اگر تلاوت کرنے میں آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی یا رغبت نہیں محسوس کرتے تو کم سے کم یہ ہے کہ آپ تنہا رہو، لہو لعب، بیکار مجلسوں میں مت بیٹھو. بیکار لوگوں سے جو ہے گفتگو میں آپ کا جو ہے روزے کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے. کیونکہ روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ تقرب الہی کے واسطے ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنی شہوت کو دبا کے، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے دبا کے میں اسی لیے رکھا ہوں کہ مجھے قوت ملکی عطا کر، مجھے اونچ اونچ کیونکہ قوت ملکی بولتے ہیں نا، فرشتوں کی جو قوت، جو نیک خود سی جس کو بولتے ہیں صفات. تو بولے کہ روزے کا اسرار یہی ہے، روزے کا راز یہی ہے کہ انسان صرف کھانا پینا نہیں. دیکھیے ایک ہے بھوک، ایک ہے روزہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھوکے بھی رہنا ہے، بھوکے بھی بعض وقت پورا پورا دن گزر دیتے، تو پھر بھوکے رہنے اور روزہ رہنے میں فرق کیا ہے؟ تو انسان بھوکا جب ہے، جب اس کی طلب ہے کہ میں کچھ کھاؤں اور اس کو نصیب نہیں ہو رہا، وہ بے چین ہے، وہ پریشان ہے اور اس کی تلاش میں ہے، اس کو جو ہے لوگوں سے کہ جو ہے اس کو بھوک ہے.
روزہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر وہ اپنے بھوک کے اوپر اپنے اللہ کی راستے میں وہ بھوک کو جو ہے قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا، بولتا ہے کہ میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میرے رب سے میرا وعدہ ہے۔ تو روزہ عبادت ہے اور بھوک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو روزے کو آپ اہمیت کو سمجھنا، خالی روزہ یعنی نیت کر کے بھوکے رہنا نہیں 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 نہیں، یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے روزہ، کہ میں جب سحر کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا کہ میں نے اللہ تیرے راستے میں تیری خاطر میں آج روزہ رہنے کی میں نیت کر چکا ہوں، تو اب میں تیرے پاس آنے کی جستجو میں لگا۔ اب اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ کیوں کہ قرآن شریف اسی مہینے میں اتارا گیا، یہ مہینے کی فضیلت بھی یہی ہے۔ ایک تو جیسے سب دنوں میں جمعہ سردار ہے، اسی لیے سب مہینوں میں رمضان سردار ہے۔ تو رمضان کی فضیلت کے بارے میں تو بہت ساری احکامات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، واضح ہیں، مگر بہتر سب سے بہتر کیونکہ سب سے زیادہ بین جو چیز سامنے آئے کہ یہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور یہ رمضان آپ کے لیے روزوں کا مہینہ رکھا گیا۔ اب یہ روزے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو، جس کو قوت بہیمی بولا جاتا ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہوئے قوت ملکی کی طرف اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ بڑا انعام ہے۔ اور اس سے پہلے دیگر انبیاء میں بھی روزوں کا دستور تھا، بنی اسرائیل وغیرہ میں بھی روزے رہتے تھے، اور حضور سے بعثت سے پہلے بھی روزے رہتے تھے، اور پہلے روزے جو ہوتے تھے وہ عشاء سے لے کے دوسری شام تک روزے رہتے تھے۔ پھر اب ہمارے پاس اس کے احکام بدل گئے، تاکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر کوئی زیادہ بار پڑے، آپ زیادہ جو ہے اس کو تکلیف اٹھائیں، تو آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی کہ آپ فجر کے کچھ پہلے سے جو ہے آپ مغرب تک جو ہے آپ اپنا کھانے پینے کا جو ہے ترک کر دیں۔ اور یہ جو ہم لوگ دن میں یہ سوچتے رہتے کہ افطار کیا کرنا ہے، افطار کیا کرنا، تو یہ بھی روزے کی توہین ہے، یہ بھی روزے کی توہین ہے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے روزہ رہتے ہیں اور بس فکر یہ لگی ہوئی ہے کہ بس ٹائم آئے تو میرے کو افطار میں یہ کھانا ہے، میرے کو یہ پینا ہے۔ نہیں، جتنا اہتمام ہو سکتا آپ نے کر لو، مگر اس کے لیے اتنی تگودو کرنا اور اتنی بے چینی کرنا اور اتنی بے قراری کا کرنا، یہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی اس میں اخلاص میں اضافہ ہوتا نہیں ہے۔ اپنی بساط پر کوشش کر لینا، جو بھی ہے مل گیا آرام کے ساتھ جو ہے کر لیا، اللہ سب میسر کر دیتا انہیں، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر آپ کی نیت میں جو ہے کھانا نہیں ہونا۔ بے شک آپ کو حکم ہوا ہے کہ افطار کرو، حتیٰ یہ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے روزے رہتے تھے تو صحابہ بھی اس طریقے سے روزے رہنے لگے، تو سرکار منع فرما دیے ان کو، بولے تم لوگ مت رہا کرو ایسا۔ کیوں کہ سرکار متواتر ہوتے رہتی، یعنی مطلب ایک کھجور پہ افطار اور ایک کھجور پہ سحری ہو جاتی ہے، تو جب صحابہ کرنے لگے تو وہ لوگ کمزور ہونے لگے، وہ لوگوں کی کمزوری بڑھتے گئی۔ سر کو پوچھے کیا ہے نا، تو یا رسول اللہ ہم آپ کی اتباع کر رہے ہیں، تو بولے تم میری اتباع مت کرو، کیونکہ میں جو بھوکا رہتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا ہے، تم اپنی فکر کر لو۔
اپنے جسم کی جو آپ کے جسم کی جو ضروریات ہے اس کو بھی پورا کر لو. تو اسی لیے اب سحر کو سنت قرار دیا گیا اور تاکید فرمائی گئی کہ سحر کرو. کیوں؟ کہ تاکہ تم کو بھوک کی طرف تمہاری توجہ کم ہو جائے. تم جب سحر کر لو گے تو تمہارے پیٹ میں غذا کی وجہ سے تم جو ہے بھوک کی طرف تمہاری توجہ کم ہوگی، ورنہ تمہاری توجہ اللہ کی عبادت کی بجائے بھوک کی طرف زیادہ پڑ جائے گی. تو تم یہ عبادت جا کے تم جو ہے تم نقصان کے سودے میں جا رہے ہیں. تمہارے لیے نقصان کا سودا زیادہ ہو جا رہا ہے کہ آپ بے چین ہے کہ کب افطار کا وقت آنے والا ہے، کب افطار کا وقت آنے والا ہے، اس لیے کہ میں سحری نہیں کرا. تو بولے ایسا مت کرو، تو سحر کرو، آرام سے روزے رہو، اور اس کی نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اخلاص، اس کی خوشنودی حاصل ہو. تو وہ روزوں کی کیفیت الگ ہوتی، بجائے اس کے کہ بس ہم فکر میں رہتے کہ بھئی افطار کیا کرنا ہے، سحر کیا کرنا ہے. تو اس فکر کو تھوڑا آپ کم کر لو. اب ایک دم تو عادت ہماری بہت بری ہو چکی ہے، تو ایک دم تو اس کو جو ہے وہ ہے، مگر کم سے کم کوشش یہ کرو. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب موقع ملے رمضان میں، جب آپ کو موقع ملے، آپ 1 صفحہ 2 صفحہ قرآن شریف پڑھ لو. 1 صفحہ 2 صفحہ قرآن شریف پڑھو. کل ہی جو ہے ہمارے رضوان پاشا وہ ایک تقریر میں ایک بات بتا رہے تھے، اور پہلی بار سنا تھا میں، بات اچھی لگی میرے کو، اسی لیے آپ لوگوں کو بھی سنا دیتا ہوں میں کہ کچھ قبرستان میں کھدوائی ہو رہی تھی. تو باتوں کو ہوتا نا کہ خبریں کھول دیتے ہیں، کھل جاتے کسی وجہ سے، کسی طریقے سے. تو دیکھیں کہ ایک خبر میں جو ہے لاش ویسی کی ویسی رہی، تو کفن وغیرہ ویسی تھا. تو اس کے بعد جب لوگ تجسس میں ذرا اور ہٹا کے دیکھے تو صورت بھی ویسی تھی، صورت بھی بالکل صحیح ہے. تو جب اوپر جو کتبہ لکھا ہوا دیکھے تو وہ 35 سال پرانی خبر تھی. تو وہ کتبے میں وہ نام وغیرہ معلوم کر کے لوگ جو ہے چلے گئے معلوم کرنے کے لیے کہ بھئی دریافت تو کریں کہ بھئی، پر وہ گھر مل گیا تو وہ پتہ کرے کہ بھئی فلاں صاحب. تو بولے ہاں وہ یہیں رہتے تھے. تو ان کی بیوہ بیوی تھے. تو وہ لوگ جستجو کر کے بولے کہ بھئی اچھا یہ بتائیے کہ بھئی آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ بولے عالم دین تھے. نہیں. حافظ قرآن تھے؟ نہیں. ولی تھے؟ نہیں. مزدور؟ کچھ مزدور آدمی تھے. تو آخر ان کا کوئی خاص عمل بتائیے کہ آخر وہ کرتے کیا تھے؟ تو بولے وہ جاہل تھے، پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا. بالکل. تو فجر کی نماز پڑھ کے آتے، اور کیونکہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا تو فجر کی نماز پڑھ کے آتے اور قرآن شریف کھولتے، اور قرآن شریف کھول کے بس وہ انگلی پھراتے کے بولتے یہ بھی حق ہے، 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 حق. بس وہ حروف بھی پہچان نہیں تھی کیونکہ پڑھنے نہیں جانتے تھے، مگر وہ قرآن شریف کے ورق کھول کے وہ لکیر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولتے کہ حق ہے، حق ہے، حق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرا بندہ نہیں جانتے ہوئے بھی میری کتاب کی جو ہے یہ حق ہے. تو ان کے لیے ایک کرم کیا کہ جو ہے ان کی لاش کو جو ہے مٹی کو کھانے سے روک دیا. تو یہ بڑی عظمتیں ہیں قرآن پاک کے بارے میں. اب ہم اس سے بیان آپ لوگ تو سنتے ہوئے آئے ہیں. تو اور رمضان شریف میں چونکہ یہ مہینے میں قرآن شریف کا نزول ہوا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جتنا وقت ملے، اور بہترین طریقہ جو میرے سمجھ میں آتا، اب یہ فجر ہو گئی تھوڑا پڑھ لیجئے، ظہر کے بعد موقع ملا پھر 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھ لیجئے، عصر کے بعد میں تھوڑا پڑھتے بیٹھ لیجئے.
تو اس طریقے سے ایک تو قرآن پڑھنا خود عبادت ہے، اور پھر روزے میں عبادت میں اضافہ، خود روزہ ایک عبادت ہے، اس کے اندر تلاوت قرآن کی اضافت، تو اس سے جو ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی نعمتوں کا جو ہے حامل ہے۔ اور اب جیسے ایک بات آگے یہاں پہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اب یہاں ایک نکتہ ہے وہ میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ سیرت کی کتابیں یا حدیث کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن شریف 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن شریف پوری 23 سال میں نازل ہوا، ابتدائے نبوت سے لے کے آخری ایام تک قرآن نازل ہوتے رہا، کہیں کچھ آیت، کہیں کچھ سورے، کہیں مکے میں، مدینے میں، ہجرت میں، سفر میں، حجر میں، حج کے مقام پہ اوپر۔ تو اس طریقے سے جو ہے کہ تو واقعات کے حساب سے تو قرآن 23 برس پہ نازل ہوا پورا، مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے اس کو سورہ قدر میں نازل کیا۔ تو اب کیسا ملائیں گے اس کو؟ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ بھئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو جو انا انزلناہ ہے وہ قرآن ہے، وہ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور واقعات یہ بتا رہے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ تمام یہ مدنی صورتیں ہیں، مدنی سورہ نساء وغیرہ۔ مدنی صورتوں سے مراد جو صورتیں مدینہ پاک میں نازل ہوئی، تو مدینہ پاک میں تو ہجرت 12 سال کے بعد ہوئی نا، اور وہ جو پہلے جو 29ویں 30ویں پاروں کی جتنے سورے ہیں وہ تقریباً وہ مکے میں نازل ہوئی۔ تو اس طریقے سے تو اس کو سمجھنے کا ذریعہ ہے کہ شب قدر کو وہ لوح محفوظ سے آسمان اول پر اتارا گیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ اب پھر آسمان دنیا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بحکم الہی جبریل امی حالات کے حساب سے جیسا جیسا ہوتے گیا، وہ آپ کو جو ہے وہ آیات آپ کو لا کے دیتے گئے۔ اس طریقے سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئیں گے کہ وہ لیلۃ القدر میں جو اتارا، تو کیونکہ قرآن اصل میں محفوظ ہے لوح محفوظ پہ، یہ جو آپ کے پاس ہے یہ جو کتاب، جیسے کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کی اصل جو ہے بیت المعمور ہے، کعبۃ اللہ کی اصل جو بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان یا چھٹی آسمان پر ہے، یہ کعبۃ اللہ اس کا بالکل عکس زمین پہ ہے، وہی سمت بالکل اسی ڈائریکشن میں یہ نیچے ویسے ہی بنایا گیا۔ اسی لیے جب معراج پہ سرکار تشریف لے گئے تو بولے کہ میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے حکم آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اس جگہ پہ یہ میرے گھر کی تعمیر کرو، تو وہ دراصل یہ جو کعبہ ہے وہ ظل جو کعبہ بیت المعمور پہ اس کا ظل ہے، اس کا سایہ ہے، تو یہ جو قرآن پاک ہے اس کی اصل یہ لوح محفوظ پہ ہے اور اس کو اتارا گیا۔ اسی لیے اگر آپ ترتیب سے دیکھیں گے تو اس کی ترتیب کے حساب سے تو قرآن کی لکھت نہیں ہوئی کہ پہلی صورتیں بعد میں آ رہی، بعد کی صورتیں پہلے آ رہی، کیوں یہ ہے؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو قرآن لکھوایا وہ قرآن ویسا لکھوایا جو اصل قرآن لوح محفوظ پہ ہے۔ سرکار فرما دیے کہ ان طریقے سے ان آیات کو، ان سوروں کو اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد دیگرے اس طریقے سے رکھا کرو، کیوں کہ وہ اس کی اصل کو جانتے تھے۔ تو قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، یہ اس کی بڑی برکتیں ہیں اور اس کی بڑی نعمتیں ہیں۔ آپ
اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم آپ پڑھنے والے کے ساتھ بیٹھ جاؤ، وہ تھوڑی دیر پڑھتے رہا تو آپ اس سے سماعت کر لو، اور جیسے میں بتایا کہ ہر حرف کے پڑھنے پہ 10 نیکی ہے۔ اب اتنا بڑے ثواب سے محروم رہنا کون سی عقل مندی ہے؟ بیکار باتوں سے چاہے کہ جتنا ہو سکتا، نہیں آپ میں تراویح میں قرآن، بے شک اچھی بات ہے میرے بھائی، وہ تو کرو، مگر دن میں آپ خالی کہیں گزاریا کرتے۔ ہاں، اب ایک جو آدمی ہے کاروبار ہے، اکل حلال کے رزق میں لگا ہوا ہے، تو بے شک وہ عبادت ہے، اس کو اجازت بھی ہے اس کو کہ جاؤ، اس لیے کہ تم خالی بیٹھیں گے تو 20 بجے پلیں گے کیسا تمہارے؟ مگر اگر اس کے علاوہ وقت مل جاتا ہے، فارغ وقت ہے، تو اس وقت کو کامیاب بناؤ، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، تاکہ آپ کا یہ عمل آپ کے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔